نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب اللہ۔ نہایت ہی عزت و احترام اور شرف و مجد کے لائق سادات کرام، علماء اسلام، گرامی قدر حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل مبارکہ جمادی الثانی کی پاکیزہ نسبت کے ساتھ اہل سنت کے معمولات کے مطابق اس ماہ مبارکہ میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی سنی آباد ہیں مرحبا 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 اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضور قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب قازمی دشت سے آپ تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید۔ اہل سنت دنیا بھر میں سنی اس مہینے میں خصوصاً کشور صداقت کے تاجدار مخدوم صحابہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتیں عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اور بالعموم اس ماہ مبارکہ میں عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، شان مقام و صحابہ پر، ان عنوانات پر ہماری محافل میں، مساجد میں گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ برطانیہ میں یہ سلسلہ حسب معمول اپنی سابقہ روایات کے ہی مطابق بڑے پرشکو، بڑے اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ تقریباً 10 دنوں میں آپ کے شہر کو کونٹری میں باقاعدہ حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر مفتی نبیل افضل قادری عرفانی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک ٹیلی ویژن قائم کیا، AATV، یعنی آل و اصحاب کے نام پر، باقاعدہ فیس بک، یوٹیوب، ویب سائٹ پر ایک چینل قائم ہوا، اور اس میں مسلسل اس ہی عنوان پر جو عنوانات میں نے ذکر کیے ہیں، دفاع صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، اور بالخصوص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے ہر روز یہاں الحمدللہ پروگرام منعقد کیے گئے، اور بڑی کانفرنسز بھی بریڈ فورڈ کے اندر عظیم الشان کانفرنس سالانہ منعقد ہوئی۔ گزشتہ شب بھی لیسٹر کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی، اور آج بھی الحمدللہ یہ ایک بہترین خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ رات کو حضور حجت الاسلام قائد اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، جو ہمارے قائد ہیں، تاریخ عظمت و آل و اصحاب کے قائد ہیں،
آپ نے ایک طویل خطاب فرمایا، انشاءاللہ آج بھی آپ حضرت والا کا شاندار خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں یہ تمہیدی گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے کہ غرض و غایت لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں اور جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، ان محافل کے انعقاد کرنے کا جو ہمارا نصب العین ہے وہ ہے کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، اس کا سامنا اہل سنت کو ایک طویل مدت سے اور ہمارے اکابرین نے سلف نے خلف نے اس میدان پر کام کیا ہے۔ رافضیت اور شیعہ اپنی محافل میں مجالس میں صحابہ جیسی برگزیدہ چنیدہ جماعت پر نہ صرف تان کرتے ہیں بلکہ وہ تبرہ بازی کرتے ہیں، گالم گلوچ اور بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ حال ہی میں کراچی کے اندر ایک جاہل ذاکر نے، شیعہ ذاکر نے، اس نے کشور صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی، توہین کی، گستاخیاں کی، اور یہ سلسلہ کوئی جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ نیٹ پر آپ جائیں تو ان کی یہ بےہودہ گفتگو ایک لمحے کے لیے سنی نہیں جا سکتی کہ وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ جماعت جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت اور مشکات نبوت اور سینہ نبوت اور صدر رسالت سے جنہوں نے سب سے پہلے فیض حاصل کیا، اور حضور کی نگاہ کے اندر جو جلوہ گر رہے، صبح و شام جو چہرہ ودہا کی زیارتیں کرتے، وہ ودہا پڑھتے بھی تھے اور ودہا کی زیارت بھی کیا، تلاوت اور زیارت کے ساتھ مشرف تھے۔ اور میں اگر یہ جملہ کہوں کہ حضور علیہ السلام معلم انسانیت، معلم کائنات، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معلم بنایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ حضور معلم کائنات ہے، اور پھر معلم بھی ایسے معلم، ایسے استاد کے جنہوں نے پڑھا ہے تو براہ راست رب ذوالجلال سے پڑھا، یعنی حضور علیہ السلام وہ استاذ ہیں، وہ معلم ہیں، ان کی جو سامنے شاگردوں کی جماعت اول ہے۔ آپ ذرا غور کریں، صرف اس جملے پر اگر آپ غور کریں گے، جو رافضی، جو شیعہ ان پر کلام کرتا ہے، جناب سیدنا ابو بکر و عمر پر، عثمان و علی مرتضی شیر خدا پر نصب بھی بکتا ہے، صحابہ کی اس مقدس جماعت پر جو حلقہ سرائی کرتا ہے، وہ ذرا اس نقطے پر غور کریں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ شاگرد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے پہلے اسٹوڈنٹ، پہلے اسٹوڈنٹ۔ اب ذرا غور کریں، اگر آج کسی کالج یونیورسٹی کا پرنسپل استاد، اس کی جماعت اول، اس کی پہلی کلاس اگر امتحان میں ناکام ہو جائے، وہ نالائق ثابت ہو، تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا کہ اس پوری کلاس ناکام ہو گئی اور چند لوگ 1,24,000 یا کم از کم یہ ہم بربرا کہہ سکتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی جماعت، اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی جماعت ہو، اور وہ کہیں کہ چند لوگ جو تھے وہ مخلص تھے، یہ الزام ان لوگوں پر آئے گا یا الزام اس پر آئے گا جو خاتم النبیین کا سہرہ پہن کر، رحمت للعالمین کا تاج پہن کر، اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول اور آخری حامل وحی، ہدایت کا آخری دروازہ، جنہیں معلم بنایا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، جنہیں تربیت کرنے والا بنایا گیا،
انہوں نے کیسی تربیت کی، کیسی کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دی کہ ان کے سینے نہ بدل سکے، ان کے اندر وفا پیدا نہ ہو سکی، ان کے اندر جانشاری پیدا نہ ہو سکی۔ یہ الزام کس پر آئے گا؟ اپنے ایمان سے بتائیے۔ یہ اس ہادی پہ آئے گا، اس معلم پہ آئے گا، اس رہبر پہ آئے گا جس کی ذمہ داری یہ تھی۔ تو جناب والا جو ان حضرات پر سرکار کے صحابہ کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے وہ اصل میں بغض محمد رسول اللہ کے ساتھ، وہ حضور کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ یہ ہے ان کانفرنسوں کا انعقاد کرنے کا مقصد، لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اسوہ صدیقی کیا ہے، اسوہ فاروقی کیا ہے۔ میں اگر ان کو شارٹ لفظوں میں اگر کہوں کہ اگر انسان کی کامیابی دیکھنی ہے، اس کی فلاح دیکھنی ہے کہ وہ نجات پا گیا، دنیا میں سرخرو ہو گیا، قیامت والے دن باعزت ہوگا، اگر 6 خوبیاں اس کے اندر آ جائیں، اگر اس کے اندر یہ خوبیاں اگر پیدا ہو جائیں، بندہ سچ بولنے والا، اس کو سچ کا پتہ چل جائے، دنیا میں رہنا ہے تو سچ بولنا ہے، اس کو انصاف آ جائے، بات کرنی ہے عدل پہ کرنی ہے، انصاف پہ کرنی ہے، معاملہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے، گھر میں انصاف، باہر انصاف، سوسائٹی میں انصاف، انصاف کا استعارہ بن جائے۔ اگر بندے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، اس کے اندر حیا آ جائے، اس کے اندر حیا آئے، ماں کا حیا کرے، باپ کا حیا کرے، بیوی کا حیا کرے، بیٹی کا حیا کرے، بزرگوں کا حیا کرے، حیا اس کے اندر داخل ہو جائے، اس کے اندر شجاعت آ جائے، اس کے اندر بہادری پیدا ہو جائے، مردانگی کی یہ صفت کہ کہاں حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، حق کا علم بلند کرنا ہے، وہ ایسا بہادر ہو جائے۔ اور اگر اس کے اندر حلم پیدا ہو جائے، اس کے اندر حوصلہ آ جائے، برداشت آ جائے، دنیا آج چیخ چیخ کر بتلا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر برداشت ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، یہ خوبیاں ہیں۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے، جن ہستیوں کو ہم آج یاد کر رہے ہیں، یہ خلفائے راشدین کی جماعت ہے، اور ان کا سرخیل جناب ابو بکر کو دنیا تاجدار صداقت کہتی ہے۔ یہ اسوہ ہے۔ وہ جناب سیدنا عمر بن خطاب ہے جنہیں تاجدار عدالت کہا جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے دشمن جس کا عدل مانتے، جن کے انصاف کو آج صدیاں گزر گئی، وہ جو اسلام کو نہیں ماننے والے، اسلام سے ناواقف کہیں یا اسلام سے بیگانہ کہیں، وہ عدل فاروقی کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کون ہے جو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ عثمان کے اندر کتنا حیا ہے، جس کا حیا اتنا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا رکھتے ہیں، وہ عثمان باجا۔ اور کون ناواقف ہوگا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، وہ مولا علی کی شجاعت سے کون واقف نہیں۔ اور خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اور آپ جیسا علم، آپ جیسا حوصلہ، کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ہے وہ باتیں ہماری زندگیوں میں۔ رات حضور قبلہ حجت الاسلام نے جو خطاب فرمایا، اور آپ کا مقصد بھی یہ تربیت تھی، وہ کون ہے جس کے اندر صحابت پیدا ہو، فیاضی پیدا ہو۔ جب تک وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حیات کو سمجھے گا نہیں، محبت حضور سے کیسے کی جائے، جب تک وہ کشور صداقت کی محبت کو دیکھے گا نہیں، جب تک غیرت فاروقی نہ اندر داخل ہو۔ یہ ہے ان کا مقاصد، یہ آئیڈیل شخصیات ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارا رول ماڈل ہے، یہ وہ ہشت پہلو ہیرے ہیں جنہیں کس نے تراشا، جنہیں کسی جوہری نے نہیں بلکہ جنہیں محمد رسول اللہ نے خود تراشا ہے۔ یہ ایسے کامل ہیں، کوئی نگینہ بھی آپ دیکھیں، کوئی
انگوٹھی میں سجا ہوا نگینہ، اس کی بناوٹ جب آپ دیکھیں گے کیسا خوبصورت بنایا گیا ہے تو آپ داد دیں گے بنانے والے کو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی صبح و شام تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی۔ ان میں کیسے عیب پیدا ہو سکتا ہے، ان میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسے صاف و ستھرا ہے۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، جتنا کوئی بھی امام کے قریب ہوتا ہے، اپنے استاذ کے قریب ہوتا ہے، صبح و شام ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کے اخلاق سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی عادات بہتر ہوتی ہیں۔ اس محافل کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان سیکھتا، مجھ سے سیکھیں گے، ان حضرات سے سیکھیں گے۔ ہمارے سٹیج پر ہماری جماعت کے برطانیہ کے قائد حضور قبلہ پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب گیلانی جلوہ گر سید صاحب کی گفتگو سنیں گے، آپ کو کچھ ملے گا، زندگی کا قرینہ اور سلیقہ ملے گا، بات کرنے کا ڈھنگ ملے گا، ماں باپ کا ادب ملے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ رویے ملیں گے، زندگی کا ایک بہترین ڈھنگ آپ ان محافل سے سیکھتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں سے، ہم گناہگاروں سے آپ ذرا غور کریں، اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کے اندر ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کل تک کسی شخص نے داڑھی نہیں رکھی، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی شخص بے نماز ہوتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، کوئی شخص اپنے رزق کا خیال نہیں رکھتا تھا، وہ اہتمام کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ رزق کے اندر حلال کا پہلو غالب آ جائے، جائز روزی کمائے۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے آتی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں، ان محافل کے، ان علماء کے، ان سادات اور مشائخ کے۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہ کتنے پاک اور صاف اور ستھرے ہیں۔ ابو بکر کا سینہ کتنا پاک ہے کہ جسے پاک مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اب اس لفظ کو آپ سمجھئے گا کہ جو اتنے پاک و صاف و ستھرے ہیں کہ جن کے نام، جن کے ذکر، جن کے کام، جن کی ادائیں اللہ قرآن میں بیان کرے، قرآن میں جن کا ذکر آئے، ان کی پاکیزگیوں کے ساتھ، ان کی شانوں کے ساتھ، ان کی عظمتوں کے ساتھ قرآن میں اللہ جن کا ذکر کرے۔ اب اگر کوئی شخص ان پر طعن کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، ان پر سب و شتم کرتا ہے، ان کے لیے ہلکے الفاظ استعمال کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات کا کتنا بڑا بدبخت ہے۔ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں رافضی شیعہ وہ جس حلیے میں ہو، جس قبیلے سے ہو، جس علاقے سے ہو، جس ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ بدبخت ہے، ازلی بدبخت ہے، اور وہ شخص دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے اور جہنم کا ایندھن۔ میں نے صاف لفظوں ہم یہ لفظی نہیں کہ ہم فلاں کی مذمت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، یہ سیاسی بیان بازی ہے۔ حالانکہ یہ لفظ اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم اگر کہیں کہ ہم فلاں کے بیانیے کی مذمت کرتے ہیں، اس کی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن رسم دنیا بھی تو ہے، یہ سیاسی بیان بازی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ہم اس مسئلے کو کھول کے رکھ رہے ہیں، ہم اس مسئلے کو کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ جن کا حیا اور جن کی عزت و شان و مقام خود پروردگار بیان کرے، وہ شخص اگر ان پر انگلی اٹھائے اور چار دیواری اسلام میں رہے، یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ اس چار دیواری میں نہیں رہ سکتا۔ میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرا وقت پورا ہونے کو آیا ہے، یعنی گفتگو کا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اہل علم اسے بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو اگر آپ سمجھ گئے، اس روایت پر اگر آپ نے غور کر لیا تو یقین جانیے اگلے جو خطابات ہونے آپ کو سننے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ حدیث سنیے گا، میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں، بزرگ،
ان دونوں کے درمیان شکر رنجی ہوئی، آپس میں شکر رنجی ہوگی، کسی معاملے میں کوئی اختلاف رائے ہوا تو معاملہ تھوڑا سا بڑھ گیا، آوازیں اونچی ہو گئی، لب و لہجے میں سختی آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر پر سخت کلامی فرمائی، الفاظ سخت ہو گئے۔ حضرت عمر نے محسوس کر لیا کہ میرے لیے یہ الفاظ سخت ہے۔ حضرت ابو بکر نے سخت کلامی کی۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس ہوا کہ لفظ ذرا ہیوی ہو گیا ہے، کلام سخت ہو گیا ہے، تو آپ نے فوراً معذرت کی۔ حضرت عمر سے کیا کی؟ معذرت کی، یہ میرے لفظ سخت ہو گئے، اس پر معذرت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً اس معذرت کو قبول نہیں کیا، معذرت کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب یہ جملہ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے کسی نتیجے پر، توجہ۔ حضرت ابو بکر نے پھر کہا، قبول نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر حضرت جناب سیدنا ابو بکر وہاں سے اٹھ گئے، محفل کو چھوڑ دیا اور چل دیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف۔ وہاں چلے، وہاں ان کے اٹھنے کی دیر تھی، پیچھے جناب سیدنا عمر کو احساس ہو گیا۔ اتنی دیر میں انہیں احساس ہو گیا کہ یار وہ معذرت کر رہے ہیں، سختی انہوں نے کی ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں، مجھے معذرت قبول کرنی چاہیے، معاملہ رفع دفع ہوتا۔ یہ خیال آیا اور وہ بھی وہاں سے اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں۔ تو حضرت عمر وہاں سے پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب اس دورانیے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ معاملہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ سختی کس نے کی تھی؟ حضرت ابو بکر۔ معذرت بھی کی، معذرت قبول نہ ہوئی۔ ادھر احساس ہو گیا کہ چلے میں حضرت ابو بکر کو راضی کرتا ہوں، اتنی سی بات ہے۔ اب یہ جملہ کہہ کر گفتگو ختم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر پہنچے، چونکہ معاملہ پیش ہو چکا تھا، سرکار نے جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا نا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ پر نور غضبناک ہوا، آپ کے چہرے پر غضب کے آثار ہوئے، چہرہ مبارک سرخ تھا، محسوس ہو رہا تھا، یعنی اتنا احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ اب سرکار کوئی سخت فیصلہ فرمائیں گے حضرت عمر کے لیے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، میں زیادہ منظر کشی نہیں کر سکتا، بزرگوں کا ادب بھی ہے، آپ آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، منت، التماس و لجاجت کا انداز اپنایا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا اس میں قصور نہیں ہے، سختی میں نے کی تھی، میں نے معذرت کی تھی، عمر اس معاملے میں بے قصور ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن سرکار علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ جملے ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمیں بھی فائدہ دیں گے، سب کو فائدہ دیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے مقدمہ تو آپ سن چکے تھے، آپ نے جو فرمایا اس معاملے کی طرف نہیں گئے کہ معاملہ کیا ہوا، ابو بکر نے کیا کہا تھا، اس معاملے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم میرے لیے میرے ابو بکر کو نہیں چھوڑ سکتے؟ میری خاطر میرے ابو بکر کو نہیں چھوڑا جا سکتا؟ میرے لیے یہ حضور نے 2 دفعہ فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے 3 مرات، حضور نے 3 دفعہ فرمایا، یہ تمہاری جو بات بھی ہوئی ہے، ابو بکر نے اگر سختی کر بھی دی تھی، کیا میری خاطر میرے ابو بکر کو نہیں چھوڑا جا سکتا؟ میں آپ سے انصاف طلب کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے انصاف طلب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر جناب عمر کشور عدالت کا تاجدار عمر
جس کی شان یہ ہے کہ جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، کلام جاری ہوتا ہے، اتنی شان والا عمر کہ قیامت والا دن ہوگا. میں نے یہ پڑھا تو مجھے پر ایک کیفیت آ رہی ہوگی. قیامت والے دن جناب عمر کی شان کیا ہوگی؟ عمر کس شان میں آئیں گے؟ جناب عمر میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. اسلام کیا لفظ بولا ہے؟ بولو. اسلام مجسم ہوگا، شکل بنائے گا، اسلام کی تصویر بنے گی، اسلام کی صورت بنے گی. وہ صورت جناب عمر کی. اسلام مجسم ہو کر جناب عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. یہ عمر ہے اور سامنے جو کھڑا ہے وہ ہے کون؟ اسلام. لیکن صورت کس کی ہے؟ عمر کی. اسلام صورت اسلام عمر کی بنا کر عمر کو قیامت والے دن سلوٹ کرے، سلوٹ مارے گا. اسلام عمر کو سلوٹ کرے. آپ ذرا غور کریں، اتنی بڑی ہستی کو حضور فرما رہے ہیں میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ. آج کسی ملا کی کوئی اوقات ہے؟ آج کسی محقق کی کوئی اوقات ہے کہ اس ہستی پر کوئی کلام کر؟ میں اس پر یہ بات ختم کرتا ہوں. اگر حضور کی خاطر، اگر حضور کی خاطر سرکار کہے میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج حضور کی ہی خاطر رسول اللہ کی شہزادی، حضور کی خاطر اگر حضور کہتے ہیں میری خاطر میرے ابو بکر کو چھوڑ دو، اے مولویوں مجھے صرف انصاف سے بتاؤ کیا اس آقا کی خاطر، اس آقا کی لخت جگر شہزادی سیدۃ النساء عالمین، ان کو تم چھوڑ نہیں سکتے؟ ان پر گفتگو، یہ مناظرے مجادلے تم چھوڑ نہیں سکتے؟ کس دیدہ دلیری کے ساتھ تم کتابیں کھول کر سیدہ طیبہ کی خطا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارا ایمان ہے جو صرف اس نیت سے کوئی کتاب کھولتا ہے، صرف اس نیت سے تحقیق کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ کتابیں کھول کر کے کہیں سے لفظ خطا سیدہ طیبہ طاہرہ کے لیے میں ثابت کر لوں اور مجھے کوئی دلیل ہاتھ آ جائے، صرف اس عمل کی وجہ سے وہ گمراہ بے ایمان. بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہر رافضی، تبربازی کرنے والا، تان کرنے والا، وہ صحابہ پر کرے وہ گمراہ ہے، بے دین ہے. اسلام کی چار دیواری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، بولیے اس کا کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں. جو اہل بیت اطہار کے ساتھ، سرکار کی اولاد کے ساتھ جو شخص بھی یہ کمزور معاملہ کرتا ہے، جس طرح ایک رافضی، ایک شیعہ وہ دشمنی رسول کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ ناصبی بھی دشمنی رسول کرتا ہے. Truth TV